قادر مندوخیل صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھا دیجئے، آپ کی سپورٹ کے بعد ہی حکومت بنی ہے، لیکن آپ کو اسی حکومت سے گلے شکوے ہیں، شکایات ہیں، تحفظات ہیں، اصل میں مسئلہ کیا ہے اس حکومت کے ساتھ آپ کا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، مسئلہ عوامی مسئلہ ہے۔ ہم نے جب 8 فروری کے الیکشن ہوا، ہم نے پی ٹی آئی کو آفر کی کہ آپ اکثر کی پارٹی ہے، آپ حکومت بنا لے غیر مشروط طور پہ، انہیں انکار کر دیا۔ اب ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنے کے علاوہ۔ اگر ہم سپورٹ نہ کرتے تو نہ تو قومی اسمبلی رہتی اور نہ وفاقی حکومت بنتا۔ تو آج اگر میں آپ کو پنجاب شروع کر دوں، پنجاب میں جو ہمارے ان کے ساتھ 13ویں معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کی ایک ایک شق کے یہ اختلاف کر رہا ہے۔ یعنی ہم نے یہ کہا کہ آپ کے جو بھی ہمارے افسران ہیں ہمارے حلقوں میں، جو ہمارے ایم پی ایم این اے ہیں، وہاں ان افسران کو نہ لگایا جائے جو اینٹی پیپلز پارٹی ہے۔ جی، اس کے علاوہ صوبے کی جو دوسرے مسائل عوامی مسائل ہے، اس کو پیپلز پارٹی کو ان بورڈ لیا جائے۔ لیکن اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، لیکن وہ کمیٹی نے بھی کچھ نہیں ہے، نشستان گفتن برخاستان تک محدود رہی ہے۔ اب یہ بات ہماری چل رہی تھی کہ دریائے سندھ جو پہلے سندھ خشکسالی کا شکار ہے، 6 نہریں نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ہم اس پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ انہوں نے جہاں ہماری 2 صوبوں میں سمندر لگتا ہے، سندھ اور بلوچستان میں، وہاں سی پورٹ اتھارٹی جو بنائی گئی ہے، اس میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، یا ہمارے صوبائی حکومتوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ یعنی اس سے پہلے جو بات ہے، جو کہ 4 منصوبہ ہے، جہاں 25 سال سے التوا کا شکار ہے اور کراچی بون بون کو ترس رہا ہے، وہاں وفاقی حکومت، ہر وفاقی حکومت نے اپنے حصے کا حصہ نہیں دیا۔ میرا اور شہباز شریف صاحب کا حلقہ ہے NA242، جو اس وقت مخبر خاص مصطفیٰ کمال کو بٹھایا گیا، وہاں کے 5 منصوبہ نے بنایا تھا۔ شہباز شریف صاحب نے این ٹائم پہ دھوکہ دیے، اس کو فنڈ دینے سے انکار کر دیے۔ پکنک بنانے تو کراچی چلے آتے ہیں، مگر کراچی کا خیال، کراچی کو جو ہے نا وہ پانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک موٹر وے کے حوالے سے بتا دوں کہ پنجاب میں خود ایک ملتان شہر کو 2 موٹر وے لگتا ہے، پورا سندھ میں 1 موٹر وے نہیں ہے، پورا بلوچستان میں 1 موٹر وے نہیں ہے۔ آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، لیکن حکومت نہ جانے چھوٹو صوبوں۔ لیکن قادر مندوخیل صاحب، آپ نے تو شکایات کی کافی لمبی فہرست جو ہے وہ گنوا دی ہے، تھوڑا سا یہ بتا دیجئے پاکستان پیپلز پارٹی کا رول تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجئے، کیونکہ سب کو تو یہ پتا ہے کہ آپ کی سپورٹ کے باوجود جو ہے وہ یہ حکومت جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ آپ ایک جانب سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ کو اعتراضات بھی بہت زیادہ ہیں، شاید اپوزیشن سے بھی کچھ زیادہ اعتراضات آپ کو یا شکایات اس حکومت کے ساتھ ہیں، یا پھر ٹائمنگنس اگر اس معاملے کی دیکھی جائے، ایک طرف اپوزیشن گرینڈ الائنس بنانے کا سوچ رہی ہے اور آپ نے شاید پیپلز پارٹی پہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ موقع جانا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ حکومت کے ساتھ بارگین کر لیا جائے، مزید کچھ چیزیں جو حاصل کر لی جائیں تو بہتر ہوگا۔ تو یہ بتائیے، معاملہ حل ہو جائے گا یا آنے والے دنوں میں حکومت بھی خطرے میں ہے؟ دیکھیے، حکومت تو خطرے میں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کسی وقت بھی پیپلز پارٹی اپنا کندھا کھینچ سکتی ہے، کیونکہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بھی بہت سارے ہمارے اور یہ انفارمیشن دے رہے ہیں آپ یا حکومت کو دھمکی دے رہے ہیں؟ آپ جو ہم کو غلام تو نہیں ہے نا کہ آپ ہمارے مسائل حل نہیں کریں گے، اور خود جو اربوں روپے کے اشتہارات مریم بی بی چلا رہی ہے، یہ کون سا پیسہ؟ چاچا بینک مانگنے کے لیے پورے دنیا میں کٹورا لے کے پھر رہے، اور بتیجی جو نا وہ اربوں روپے جو نا وہ اشتہارات پہ، ٹی وی چینل پہ، اخبارات پہ لٹا رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو اس پہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے، یقیناً ہم اعتراض کریں گے۔ 27,000 ارب ابھی تک وہ قرض دے چکے ہیں شہباز شریف صاحب۔ ہم اعتراض کرتے تھے 26,000 ارب پی ٹی آئی نے 3.25 سال میں کیے، انہیں تو 1.5 سال میں یا سال میں 27,000 ارب لی ہے۔ تو 27,000 ارب اس لیے لیے کہ آپ پنجاب کا اور گریٹ پنجاب کا اور پتہ نہیں کیا کیا شوشہ آپ نے چھوڑے ہوئے، اربوں روپے اخبارات میں، ٹی وی چینل کو آپ دے رہے، ہر سیکنڈ میں اشتہارات آ رہے۔ کو مذاق ہے یہ ملک کے ساتھ بھیک مانگنے پہ؟ لیکن قادر مندوخیل صاحب، حکومت کا تو یہ موقف ہے، خاص طور پر پنجاب حکومت کا تو یہ موقف ہے کہ ہم نے 1 سال میں ڈیلیور کر کے دکھایا ہے۔ ہماری تو پرفارمنس اتنی اچھی تھی کہ ہم اشتہار دے رہے ہیں، جن کی پرفارمنس نہیں ہے وہ اشتہار دینے کے قابل بھی نہیں ہے۔ یہ ان کا موقف ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ دیکھیے وہ تو جو مرضی جھوٹ بولے، انہوں نے خاتون جو ہے نا وہ ترجمان بنا کے رکھے، اس نے تو نہ تو بلاول کو چھوڑنا ہے، نہ زرداری صاحب کو چھوڑنا ہے، نہ کسی کو چھوڑنا ہے۔ ان کا تو ایک شوشہ بن گیا سنبھلنے کی، خاتون ہے، زیادہ ہم بات کر نہیں سکتے۔
اس کے اوپر سوال یہ کہ آپ مجھے بتاؤ یہ جو اربوں خربوں روپے کے یہ آپ کے چچا کے پیسے ہیں یا آپ کے والد محترم کے پیسے ہیں یا حکومت پاکستان کے پیسے ہیں؟ آپ جتنے اربوں خربوں روپے کے اخبارات اور ٹی وی پہ اشتہارات دے رہے اسی پہ کام کرو. ہمارا ہے ہمارے پاکستانی ہمارے تو آپ کریں آپ جو ہے نا وہ اربوں روپے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ سوال تو یہ میں کر رہا ہوں. دوسری بات یہ جو اعتراضات میں نے آپ کے سامنے رکھے اس میں کون سا غلط ہے تو یہ بھی بتایا جائے کہ غلط ہے. باقی جو آپ اپوزیشن کی بات کریں اپوزیشن کو تو چاہیے افراتفری. وہ تو چاہ رہے کہ بھائی میں نہیں رہوں تو کوئی بھی نہیں رہے. وہ تو کھلے عام ان کے لوگ شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کے خان ہے تو پاکستان ہے انہوں نے تو سب کچھ خان پی تمام کر دی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی تھوڑا سا تعامل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جو چیزیں ان کی تنقید بنتا ہے ضرور کر رہے ہیں بلکہ ان کی تنقید سے پہلے پیپلز پارٹی کرے تنقید. سوال یہ ہے کہ حکومت آخر جو یہ حربے استعمال کر رہی ہے یا پتہ نہیں کس نے ان کو جو ہے نا وہ تاپی دی ہے پیٹ پہ کہ آپ بے فکر ہو جاؤ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو یہ غلط فہمی میرے خیال میں دور کرنی چاہیے. اچھا اگر اتنے ہی معاملات خراب ہیں یا معاملہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے تو ٹھیک ہے حکومت کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں آپ اپنی سپورٹ کھینچ لیں. آخر کیا مجبوری ہے؟ صدر زرداری نے بھی چند روز پہلے یہ بیان دیا ہے کہ ہماری مجبوری ہے اس حکومت کو سپورٹ کرنا. ذرا بتا بھی دیں نا آپ کی مجبوری کیا ہے؟ جی بالکل میں مجبوری پہلے ہی جملے میں کہہ چکا ہوں آپ نے غور بھی کیا ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم نے پی ٹی آئی کو آفر کی ہے انہوں نے انکار کر دیا ہے ہم اگر اسمبلی کو نہ سپورٹ کرتے تو کیا یہ وفاقی حکومت رہتی؟ کیا یہ افراتفری؟ کیا اگر مثال کے طور پر پیپلز پارٹی آج نکل جاتی ہے تو صوبے تو نہیں اٹھیں گے؟ نہ پی ٹی آئی صوبائی حکومت توڑے گی نہ مسلم لیگ نون. ہم بھی نہیں توڑیں گے بلوچستان اور سندھ. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بغیر وفاقی حکومت کے آپ کی چاروں صوبے چل سکتے ہیں کیا؟ آپ مجھے بتا دیں. اچھا اس کو بھی چل کے آگے چلو الیکشن ہو جاتا ہے. کیا اس الیکشن کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر پی ٹی آئی یا اپوزیشن جماعتیں اعتماد کر رہی ہے؟ کیا وہ اگلے رزلٹ کے اوپر وہ ہاں کریں گے؟ کیا یہ ملک جو ہے نا وہ دلدل میں پھنسنے کے بجائے نکل جائے گی؟ کیا معیشت بہتر ہو جائے گی؟ کیا 70 ارب روپے سے زیادہ جو الیکشن پہ خرچہ آئے گا وہ پاکستان برداشت کر سکے گا؟ تو یہ سارے سوالات یہ ہماری مجبوری ہے. اور کیا مجبوری ہے ہماری؟ اچھا دوسرا یہ کہ ابھی تک تو سب لوگ یہی انتظار کر رہے تھے شاید پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ بھی راضی ہو جائے کہ وہ وفاقی کابینہ کا حصہ بنے. کل بھی ہم نے دیکھ لیا ایک بڑی تعداد میں اراکین کو وفاقی کابینہ کا حصہ بنا دیا گیا. اگر آپ کو آفر ہوتی ہے کہ وفاقی کابینہ میں شامل ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اب دیکھیے ہم نے تو بار بار انکار کر دیا ہے. اس وجہ سے رکاوٹ ہے جو بھی پھر وہی مجبوری والی جملے پہ آ رہا ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ اس حکومت کو اسمبلی کو بچانا ہے. ہماری حکومت میں وزارتیں لینا ہماری مجبوری نہیں ہے. ہاں اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ آئینی عہدے ہم نے لیے بالکل ہم نے فری میں سپورٹ تو نہیں کرنا تھا لیکن فری کا سپورٹ کا مراد جو آئینی عہدے ہم نے لیے اس کی کیا اختیارات ہے؟ 18ویں ترمیم کے ذریعے آصف علی زرداری صاحب پہلے ہی اسمبلی کو اختیارات دے چکے ہیں. اچھا تو قادر مندوخیل صاحب یہ بتائیے زرداری صاحب تو اس وقت لاہور میں ہیں اور اطلاعات کے مطابق شاید وہ 5 روز تک لاہور میں ہی قیام کریں گے. اس دوران نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے. کیا کوئی معاملہ طے ہونے کے لیے یہ ملاقات طے ہو چکی ہوئی ہے اور اس میں کون سے ایسے آپ کے کی مطالبات ہیں جو کہ آپ ان کے سامنے رکھیں گے؟ اب دیکھیے مطالبات تو میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں. جب ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے مزید اکثریتی ارکان نے کہ ہمیں مسلم لیگ نون کی حکومت سے الگ ہونا چاہیے تو اس کے بعد انہوں نے سب نے اختیار دیا صدر آصف علی زرداری صاحب کو. تو میرے خیال میں زرداری صاحب جو ہے نا ایک موقع اور دینا چاہتی ہے مسلم لیگ نون کو کہ اس معاملات کو جو ہے نا وہ سیٹل کر دیں. نہیں سیٹل کریں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اس حکومت سے الگ ہونے کا. اچھا تو یہ بھی کچھ بات سامنے آ رہی ہے چونکہ آنے والے مہینوں میں بجٹ بھی پیش ہونے والا ہے اور بجٹ کی منظوری جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو بجٹ سے پہلے جتنا بارگین آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ایک بہتر موقع آپ کے لیے. نہیں ایک اور وجہ بھی ہے. آپ اس کو مجبوری کو یا جو نام دے دیں بجٹ جو ہے نا بجٹ پاس نہیں ہوتا تو ملک کا جو سسٹم ہے وہ چل نہیں سکتا ہے. تو یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ پاس ہو جائے اس کے بعد بھلے کوئی حکومت گر بھی جائے نگران بھی آ جائے کوئی بھی صورتحال ہو یا ادھوری بھی ہو تو یہ حکومت کی جو مشینری ہے وہ چلتی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک آپشن ہے. تو دیکھیے آصف علی زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات میں کیا طے کرتے ہیں کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اگر یہ ان کا یہی رویہ رہا جو ابھی بھی ہے تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی مزید ساتھ دے گی.
اچھا لیکن ایک اور معاملہ بھی تو چل رہا ہے کہ اب آپ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اتحادی حکومت کا حصہ بھی ہیں، لیکن آپ حکومت سے خوش نہیں ہیں. دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ہے، جے یو آئی ہے، دیگر جماعتیں ہیں، وہ بھی حکومت سے خوش نہیں ہیں. انہوں نے بھی کل قومی کانفرنس کر لی، اس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا. آنے والے دنوں میں کیا اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ آپ حکومت کا ساتھ چھوڑ کر پھر انہی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور ایک بڑا الائنس اس حکومت کے خلاف بن جائے گا اور پھر یہ حکومت پھر قائم شاید نہ رہ پائے؟ ممکن ہے ایسا؟ بالکل ممکن ہے. سیاست میں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے. کل کے دوست آج کے دشمن کل کے دوست. یہی انکم اور یہی کاف لیگ اور مولانا صاحب جب پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، مولانا صاحب کے بغیر جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے تو وہی پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ ہے. تو اس کے بعد وہ جا کے ابھی عمران خان کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تو کل ہمارا بھی اتحاد ہو سکتا ہے نون لیگ کے ساتھ کے علاوہ جمعیت کے ساتھ تو ہمارے ویسے ہی اچھے مراسم ہے. اور ایم کے ساتھ ہمارے نہیں ہے. وفاقی حکومت میں وہ اتحادی ہے نون لیگ کے، ہمارے کوئی نہیں ہے کیونکہ سندھ میں ہمارے ان کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کوئی بھی چیز سیاست میں امپاسبل نہیں ہوتا ہے. تو لیکن ان کے مطالبات تو ایسے ہیں جو کہ شاید آپ کو بھی سوٹ نہ کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی حکومت ہے، یہ جعلی پارلیمنٹ ہے، نئے الیکشنز کروائے جائیں، یہ تو فراڈ ہو گیا ہے. تو کیا آپ ان کے ان آرگومنٹس کو بائے کرتے ہیں، ان سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں، ان کی مطالبات یا جو بھی ہے ان سے اتفاق کم کرے یا نہیں کرے، خود پی ٹی آئی اسے اتفاق نہیں کرتی ہے. آپ مجھے بتا، جو حکومت کے ساتھ مذاکرات انہوں نے کیے تھے تو کیا یہ جعلی حکومت، سائفر سازش، امریکہ سازش، کرپشن، یہ سارے کوئی مطالبات ہوتے نہیں ہیں. ان کو تو ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا، خان کو رہا کر دو. بعد میں آسیران کو بھی ساتھ شامل کر دیے. آپ اس مذاکراتی کمیٹی کے ایک ممبران کی گفتگو آپ نے سنی ہے. انہوں نے تو ایک پوائنٹ کیا ہے کہ بھائی خان کو رہا کر دو. کیسے رہا کرے؟ ایک فارمولا انہوں نے روف حسن صاحب نے یہ دیا کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کیسز ختم کرے. دوسرا فارمولا ان کے تمام ممبران یہ دیا کہ حکومت اپوز نہ کرے. اب آپ مجھے بتاؤ، اگر ریاست نے ایک کیس بنایا ہے تو ریاست اگر اپوز نہیں کرے گی تو جج کے کیا دشمنی ان کے ساتھ؟ جج کے کیا مسئلہ ہے کہ وہ کیسز بنا لے؟ تو یقیناً ریاست جو کیس بناتی ہے تو اس کے بعد وہ ریاست ہی اس کو سپورٹ کرتی ہے، ریاست ہی اس کو فالو کرتی ہے. اگر ریاست ہٹ جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ تو یہ دونوں مطالبات کا مطلب تو ایک ہی ہے کہ خان کو رہا کر دو. باقی یہ جو آپ مطالبہ بتا، یہ تو مطالبات انہیں پیش ہی نہیں کیے. اب جا کے جب وہ مذاکرات سے ہٹ کے پریس کانفرنسوں میں، سیمینار میں، ہوٹل کی لابی میں، تو یہ جو مرضی کہہ دے، لیکن حقیقت تو ہے وہ تو سامنے آ گئی ہے.